آج سے تقریباً 100 سال قبل جب 1917 میں روس کے بادشاہ جسے زار روس کہا جاتا تھا کو ایک انقلاب کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ بلشوک انقلاب نے لینن کی قیادت میں 5 سال بعد یعنی 1922 میں سوویت یونین یا سوویت اتحاد کے نام سے دنیا کی سب سے بڑی ریاست کی بنیاد رکھی، جس کا نعرہ کالما کے اصول معیشت پر دنیا سے غربت اور افلاس کا خاتمہ کرنا۔ آہستہ آہستہ سے اس میں مزید ملک شامل ہوتے گئے۔ 1945 تک جن کی تعداد 15 تک پہنچ گئی۔ افغانستان سے لے کر ہنگری اور پولینڈ تک 5 کروڑ 22 لاکھ مربع کلومیٹر کی اس وسیع سلطنت کے پاس دنیا کا چھٹا حصہ تھا۔ اس میں دنیا کی 100 بڑی قومیں تھیں۔ بہت کم وقت میں سوویت یونین سائنس، ٹیکنالوجی، معیشت، تعلیم، کھیل، رقص، فلم، ادب اور فنون لطیفہ کے میدان میں دنیا کو پیچھے چھوڑ کر بہت آگے گئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ حالت تھی کہ سوویت یونین نے ہی خلا میں پہلا انسان اور سیٹلائٹ بھیجا۔ دفاع اتنا مضبوط کہ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کو شکست دی۔ اپنے زوال کے وقت سوویت یونین کے پاس 70,000 کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود تھے۔ دنیا کا بہترین تعلیمی نظام جو امیر اور غریب کے بچے کے لیے یکساں مواقع فراہم کرتا تھا۔ سوویت یونین کا نظام تعلیم صرف کتابوں اور مضامین تک محدود نہ تھا۔ طلباء کو اپنی تعلیم کے آخری سال میں صنعتوں، کھیتوں اور اسپتالوں وغیرہ میں جا کر عملی کام کرنا ہوتا تھا۔ اس سے سوویت یونین نے صنعت اور زراعت کے میدان میں بیش بہا کامیابی حاصل کی۔ ہمارے کراچی کا سٹیل مل اس دور کی ایک یادگار ہے۔ لیکن اس معاشی اور سماجی ترقی کے باوجود سوویت یونین کا یہ عظیم ریاست اپنے قیام کے 70 برس بعد 1991 میں دوبارہ 15 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس ٹوٹ بٹوٹ اور زوال کی وجہ کیا تھی؟ جمہوریت کا فقدان، اظہار رائے پر پابندی، ریاستی جبر، خفیہ ایجنسیوں کا خوف اس شکست و ریغ کی بنیادی وجوہات تھی۔ ایک پارٹی سسٹم اور خفیہ ایجنسی KGB۔ سوویت یونین میں سوویت کمیونسٹ پارٹی کا راج تھا۔ سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی KGB اس ایک پارٹی نظام کی سب سے بڑی محافظ تھی۔ بظاہر KGB کے 3 بنیادی کام تھے: پہلا خفیہ معلومات کا حصول، دوسرا سرحدوں کی حفاظت، تیسرا ریاستی بیانیے کے مطابق پروپیگنڈا۔ KGB یہ نہ صرف ملکی سطح پر انتہائی سرگرم تھی بلکہ بین الاقوامی دنیا میں CIA کے عامہ پلا تھی۔ اپنے ابتدائی دور میں ہی KGB نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اسے انقلاب کی تروار سمجھا جاتا تھا۔ KGB نے مغربی ممالک خصوصاً برطانیہ اور امریکہ کے حکومتی اداروں بلکہ عسکری اداروں میں بھی اپنے ایجنٹ شامل کر دیے۔ KGB نے مین مٹن پروجیکٹ، جس سے امریکہ کا ایٹم بم حاصل ہوا، سے ایٹم بم کا راز چوری کر لیے تھے، جو شاید KGB کی سب سے بڑی کامیابی قرار دی جا سکتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں KGB کا نیٹ ورک اتنا بڑا اور اس قدر فعال تھا کہ وہ ہر جدید ٹیکنالوجی کو فوراً ہی سوویت یونین منتقل کر رہے تھے۔ سابق سوویت یونین جاسوس ایگور اٹانینکو نے حالیہ دنوں میں BBC کے ساتھ ایک انٹرویو میں ایک بات کا انکشاف کیا تھا کہ اسٹالن کے زمانے میں ایک خفیہ لیبارٹری قائم کی گئی جس میں بیرونی دنیا کے رامائنوں کے پزلے کا ٹیسٹ کروایا جاتا تھا۔ ایگور کے مطابق اگر انہیں کسی کی پزلے میں پوٹاشیم کی کمی نظر آتی تھی تو اس نتیجے پر پہنچتے کہ وہ انسانی اعصابی مزاج کا اور بہت کم سوتا ہوگا۔ ایگور کا دعویٰ ہے کہ دسمبر 1939 میں سوویت یونین کے خفیہ ایجنٹوں نے اس نظام کے ذریعے چینی رہنما ماؤ زیدونگ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، جنہوں نے اس دوران ماسکو کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے ماؤ کے لیے مبینہ طور پر خاص غسل خانے تیار کر رکھے تھے جن کی نالیاں نکاسی کی بجائے خفیہ ڈبوں میں جڑی ہوتی تھی۔ 10 روز تک ماؤ کے لیے کئی دعوتیں کی گئی تھی۔ ان کے پزلے کی تحقیق کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اسٹالن نے پزلے کا جائزہ لینے کے بعد ماؤ کے ساتھ معاہدات طے کرنے سے انکار کر دیا۔ ملکی سطح پر KGB نے کمیونسٹ پارٹی کے ہر مخالف سیاسی فکر کی کلا کما کی۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ شوہر بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی اور دوست سے دل کی بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اگر شوہر کو KGB ہی والے اٹھا کر لے جاتے تو بیوی کی نجات خاموشی میں مضمر تھی۔
KGB کے خوفناک نیٹ ورک کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ خود KGB کے سربراہ کے پیچھے 2 ایجنٹ لگے ہوتے تھے۔ مخالفوں کو گلگ بھیجا جاتا تھا جہاں غیر انسانی طریقوں سے لوگوں پر تشدد کیا جاتا تھا، لوگوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی۔ اسٹالن کی خفیہ پولیس نے عام شہریوں اور اسٹالن کی ممکنہ سیاسی حریفوں کو ہلاک کیا، جس کے نتیجے میں 6 لاکھ سے زائد لوگ قتل کر دیے گئے۔ گولاگ کے نام سے جانے والے جبری مشقتی کیمپوں میں اسٹالن نے لاکھوں کروڑوں کو شیر بدر کر کے قید میں ڈال دیے تھے، لیکن یہ جبر و تشدد دنیا کی اس عظیم الشان سلطنت کو شکست سے نہ بچا سکی۔